بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترکی بچہ بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرانا چاہتا، میں غلام ہوں، اس لیے آپ جس نام سے مجھے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس جواب پر حیرت ہوئی، لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شیر سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑے کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلام کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور، میرے اس غلام کو گھوڑے کی سواری میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کے لڑکے سے پوچھا، تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا، حضور، گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا متی بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا، لڑکے تم اس گھوڑے کو اپنا متی و فرمانبردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور سے اسے چلا کر لے گیا۔ وہ پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سوموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا، جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرمانبردار بنا سکتا ہے، اس کے لیے انسانوں کو متی بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام تھا قطب الدین۔ ترکی میں ایبک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا۔ چونچہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے عموماً سب اسے ابیک شل کہتے تھے۔ پھر ابیک اس کے نام کا جزو بن گیا اور پھر اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دہلی کی قوت اسلام مسجد اور قطب مینار اس کی یادگاریں ہیں۔ السلام علیکم۔